آج ہم تذابیت کے حوالے سے جتنی بھی علامات ہوتی ہیں ان کے متعلق ڈسکشن کریں گے کہ غذا کے استعمال سے کس طرح انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی ضروری امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں تعریف کر دوں کہ کون کون سی علامات جو تذابیت کے زمرے میں آتی ہیں، تذابیت کی بیماری میں آتی ہیں، میں آپ کو تھوڑا تفصیلاً بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، خشکی تذابیت میں سب سے پہلے گیس پیدا ہوتی ہے۔ گیس عام ہوا نہیں ہوتی، بدبودار چیز ہوتی ہے، اور یہ گیس تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارے سٹومک میں خمیر لگا ہو، گندگی پڑی ہو، اور یہ گندگی معدے انتڑیوں کی سوزش کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور معدہ انتڑیوں کے سست ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ غذا کھا تو لی جاتی ہے لیکن وہ اسٹومک اسے جلدی ڈائجسٹ نہیں کرتا، یا پھر آپ خود اسے ڈائجسٹ نہیں کرواتے، چل پھر کے حرکت کر کے یا اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹومک برڈن میں آ جاتا ہے اور وہ غذا کو جلدی ہضم نہیں کرتا۔ غذا پڑی پڑی اسمیل چھوڑ جاتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اسی بدبو سے ہی تذابیت پھیلتی ہے، اور یہ تذابیت بڑھتی ہے تو معدے انتڑیوں میں سوزش مزید بڑھتی ہے۔ جب سوزش بڑھے گی، غذا اور جلدی ہضم نہیں ہوگی، گیس پیدا ہوگی، گیس منہ کی طرف آئے گی، منہ گلا خشک ہو جاتا ہے، بعد دفعہ کڑوا بھی ہو جاتا ہے، گلا پکڑا پکڑا محسوس ہوتا ہے۔ یہی گیسٹرک مواد دماغ کو چڑھتا ہے، جس کی وجہ سے سر بھاری ہو جاتا ہے، سر کے پٹھے کھینچے جاتے ہیں، نسیں کھینچی جاتی ہیں، سر پہ بوجھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی گیسٹرک مواد دماغ میں خشکی پیدا کر دیتا ہے، کڑواہٹ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سر کھینچا ہوا باری باری محسوس ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بے چینی، آوازاری، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی رہتی ہے، طبیعت خوش نہیں رہتی، ہر وقت پریشانی کے اثرات رہتے ہیں، نہ بولنے کو دل کرتا ہے، نہ کسی کی سننے کو دل کرتا ہے، بس بندہ خاموشی سے بیٹھا رہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو زیادہ تذابیت کی کنڈیشن میں مبتلا مریض ہیں انہیں محسوس ہوتی ہیں۔ اب یہی گیسٹرک مواد پورے جسم میں پھیل کے پورے جسم کے گوشت کو کڑوا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی چیز کھاؤ نہ کھاؤ گیس پیدا ہوتی رہتی ہے، تذابیت بڑھتی جاتی ہے، نہ گرم چیز مافک آتی ہے، نہ ٹھنڈی چیز مافک آتی ہے، کوئی بھی چیز کھا لیں تلخی ہوتی ہے، آوازاری ہوتی ہے، اور وہ سکون نہیں دیتی۔ ایک تو جسم میں پہلے ہی بہت زیادہ خشکی ہے، جب گیسٹرک مواد بڑھتا ہے تو گیس بھی خشک ہوتی ہے، یہ مزید جسم میں خشکی بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم خشک ہو کے ٹائٹ سا ہو جاتا ہے، جسم کے پٹھے کھینچے جاتے ہیں، گردن کے، کندھوں کے، آنکھوں کے پٹھے کھینچے جاتے ہیں، ٹانگوں کے، بازوں کے، پورا جسم کھینچا ہوا، تھکا ہوا، اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اب یہی گیسٹرک مواد، تیزابی مواد ہمارے خون میں جب داخل ہوتا ہے تو خون میں خمیر پیدا کر دیتا ہے، اور یاد رکھیں جس چیز میں خمیر پڑتا ہے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے دودھ ہو، دودھ میں اگر خمیر پڑے یا دودھ کو خراب کیا جائے تو وہ دہی بن جاتا ہے، وہ دہی ایک دن پڑا رہے اس میں بدبو اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب خون میں ایسیڈیٹی کی وجہ سے خمیر پیدا ہوتا ہے تو خون بھی بدبودار ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور خون کے کلوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کلوٹس کولیسٹرول کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یورک ایسڈ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یہ کلوٹس جو ہیں ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتے ہیں، برین کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اور جب خون میں خمیر لگتا ہے تو اس میں بواسیر، شوگر، ہیپاٹائٹس کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایچ پائلوری کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام علامات تذابیت کی علامات ہوتی ہیں، اور جب تک ان علامات کی مین طے تک نہ پہنچا جائے، وقتی طور پہ گولیاں کھانا، خون کو پتلا کرنا، وقتی طور پہ دردوں کو کنٹرول کرنا، وقتی طور پہ گیس کے کیپسول کھا کے اسے کنٹرول کرنا، یہ علاج نہیں ہے، بلکہ یہ تمام گولیاں بھی ہمارے خون میں شامل ہو کے ہمارے خون میں پٹاس پیدا کرتی ہیں، ہمارے خون کا برودی مواد بڑھا دیتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب جگر اور گردے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو کے فیل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی علاج کروائیں، مرض کی تشخیص کا پتہ ہونا ضروری ہے، مرض کی مین طے کا پتہ ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ بیسک پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا علاج شروع کروائیں اور اس کے مطابق آپ صحت مندی کی طرف آئیں۔ اب یاد رکھیے، وہ تمام چیزیں، غذا ہو، دوا ہو، جس میں خشکی کے اثرات ہوتے ہیں، جس میں کھٹاس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان کا سبب ہیں۔ مثال کے طور پہ کھٹی چیزیں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ خشک ہوتی ہیں، کیونکہ کھٹاس کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے ایسڈ سے، ایسڈ تذاب کو کہتے ہیں، تذاب تذابیت سے نکلا ہے، یعنی کھٹی چیز تذابیت پیدا کرتی ہے، اور خشک چیز بھی تذابیت پیدا کرتی ہے۔ خشکی میں، کھٹاس میں جتنے بھی غذائیں ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اچار، چاول، چنے کی دال، بڑا گوشت، آلو، گوبھی، سموسے، پکوڑے، پراٹھا، بینگن بتاؤں، سرخ سبز مرچ، ٹماٹر، لیمو، سبز سرخ مرچ، اور تمام کھٹی چیزیں، خشک چیزیں، املی، آلو بخارا، کھٹا سیب، کھٹا آڑو، کھٹا لیمو، یہ تمام چیزوں میں کھٹاس اور خشکی کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ اس کنڈیشن میں اگر استعمال کیے جائیں آپ کی بیماری کو 100% بڑھائیں گے اور آپ کو موت کی طرف دھکیلتے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ غذائیں ہیں جو جسم میں چپک جاتی ہیں، معدے انتڑیوں میں چپک جاتی ہیں۔ ایک تو پہلی غذا چپک کے خمیر میں پڑی ہوتی ہے، اوپر سے اور کھائیں گے تو یہ اور اس برودی مواد کو بڑھا دیتی ہیں جو نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں وہ تمام غذاؤں دواؤں کو استعمال کرنا چاہیے جو ہمارے جسم میں چپکے نہ، بلکہ جلدی ہضم بھی ہو اور جلدی جسم سے خارج بھی ہو، اور خارج ہونے کے ساتھ ساتھ جسم کا غیر ضروری گندا مواد بھی لے کے خارج ہوں۔
जब तक आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको कोई भी दवा फायदा नहीं दे सकती। अगर दवा फायदा देगी तो याद रखिएगा वो आर्जी फायदा होगा, वो मुश्किल फायदा नहीं हो सकता। तो मैं आपको थोड़ा तफसील से वो तमाम ग़िज़ाओं के हवाले से बता देता हूं जो आपकी सेहत के लिए जरूरी हैं। तो गौर से सुनिएगा और आप देख भी सकते हैं, तफसीलन हर चीज लिखी हुई है, सिर्फ इसे समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, परहेज इलाज से बेहतर है। जो आपने मुआलिज का कहना नहीं मानते वो अपने मुआलिज की काबिलियत खाक में मिला देते हैं। सब्जियों में घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे, दाल, मूंगी, शोरबे वाली, गाजर, मूली, पेठे का सालन, शलजम का सालन हलवे की तरह खूब जायकेदार पकाकर सुन्नत के मुताबिक खाना 32 मरतबा चबा चबा कर खाएं लुकमे को। और जरूरी बात यह है कि रोटी कम, सालन ज्यादा खाएं। मसाले में आप लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, खुश्क धनिया, हल्दी, नमक जायकेदार डालें। मिर्चों में काली मिर्च डाल के सब्जियां जायकेदार पकाएं। इसीलिए जब जायकेदार सालन होगा फिर ही आप रोटी कम और सालन ज्यादा खाएंगे। डालडा घी बिल्कुल इस्तेमाल मत करें क्योंकि ये भी चिपकने वाली चीज है, बल्कि कुकिंग ऑयल, रोगन जैतून या देसी घी में सालन पकाएं। देसी घी भी कम फायदेमंद है, ज्यादा बेहतर रोगन जैतून है या कुकिंग ऑयल है क्योंकि देसी घी भी चिपकने वाला मवाद है। फलों में मीठा खरबूजा, मीठा आम, मीठी खुबानी, मीठे शतूत लंबे वाले, मीठा अंगूर, गन्ना, काली खजूर नरम वाली, ये आप खा सकते हैं। कहवे में अदरक, सौंफ, छोटी इलायची मुनासिब मिकदार में लेकर 2 कप पानी में अच्छी तरह बॉयल करें। जब 1 कप पानी रह जाए इसमें गुड़, शहद या नमक डाल के हल्का नीम गर्म दिन में 3 दफा खाली पेट पिएं। और ये नमक ब्लड प्रेशर के मरीज इससे एहतियात में रहें, तो बाकी शहद या गुड़ वगैरह डाल सकते हैं। अगर शुगर के मरीज हैं वो नमक डाल सकते हैं। जायके के लिए बकरा, देसी मुर्गी या ब्रायलर के गोश्त का कीमा कम मिकदार में इन्हें सब्जियों में मिक्स करके पका सकते हैं, बिल्कुल जायका चेंज करने के लिए। सिर्फ बेफजूल और पेट भर के खाना आपके हुस्न और सेहत को तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए जरूरी है कि खाने के दौरान 6 घंटे का वक्फा लाजमी रखें। स्वीट्स जो आपके लिए बेहतर है, अगर शुगर ना हो तो तेज गुड़ वाला गंदम का दलिया दूध के बगैर पतला सा पकाएं और नीम गर्म खाएं। इसमें मेवा या बादाम डाल सकते हैं। और पानी अच्छे फिल्टर वाला या नेस्ले वाटर पिएं। याद रखें पानी हमेशा ताजा या हल्का नीम गर्म, घूंट घूंट ठहर के पिएं। और खाने के साथ पानी 1 से 2 घूंट ज्यादा पी सकते हैं, बल्कि खाने के 30 मिनट पहले या 1.5 घंटे बाद पिएं। एक ही दफा बहुत ज्यादा खाने मिक्स करके ना खाएं, क्योंकि बाद दफा होता है कि दही भी खा रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं, सालन भी खा रहे हैं, सालन में आलू, सब्जियां, 12 मसाला जात होते हैं, पानी भी साथ में पी रहे हैं, फ्रूट भी खा रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई स्वीट डिश है वो भी खा रहे हैं। इतने खाने जैसे शादियों में खाते हैं, खा के वो सारे जाया कर देते हैं। खाना हमेशा भूख रख के खाएं ताकि खाई हुई ग़िज़ा मैदे में अच्छी तरह फूल कर नरम होकर हजम होकर जिस्म का हिस्सा बने। अगर पेट भर के खाना खाएंगे तो ग़िज़ा ना नरम होगी ना जल्दी हजम होगी। हर खाने के दौरान 6 घंटे का वक्फा जरूरी है। अगर 6 घंटे से पहले भूख लगे तो फल खाएं। खट्टी, खुश्क और शदीद गर्म ग़िज़ाओं से परहेज करें। ये वो तमाम ग़िज़ाएं हैं जो A to Z हर ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, शुगर, बवासीर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड वगैरह तमाम किस्म की बीमारियों से निजात दिलाती हैं। याद रखें ये ग़िज़ाएं तब फायदा देंगी जब आपका मसला बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप सीरियस कंडीशन में मुब्तला हैं फिर ग़िज़ाएं आपको थोड़ा रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन आपकी मर्ज को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए इलाज करवाना सुन्नत है। आप अपने इलाज की तरफ भी जरूर ध्यान दें। किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट से अपना मुआयना करवा के अपनी तबीयत के मुताबिक दवाई और ग़िज़ा का इंतखाब करवाएं। सो टेक इट। अल्लाह हाफिज।